ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عالم کے لیے نبی اور رسول بنا کے بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء اس دنیا میں مبعوث ہوئے، ان میں سے کوئی بھی ایسا نبی اور رسول نہیں ہے جو سارے کے سارے عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن کے آیا ہو۔ اللہ رب العزت نے تمام نبیوں سے آخر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا کے بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی ہے کہ پوری دنیا میں آخرکار اسلام غالب آ کر رہے گا۔ کوئی گلی، کوئی محلہ، کوئی ملک اور کوئی خطہ ایسا نہیں ہوگا جہاں اسلام کا پرچم نہیں لہرائے گا۔ دنیا کے کونے کونے میں اسلام متعارف ہوگا اور پہنچے گا۔ اسلام جس طرح وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ترقی کر رہا ہے اور دنیا اسلام کی طرف راغب ہو رہی ہے، اور پوری امت مسلمہ ایک بیداری کی کیفیت میں ہے، تو ان حالات میں جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں وہ بھی اپنا کام تیز کیے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کئی انداز سے اسلام، قرآن کریم، حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر حملے کیے ہیں۔ حملوں کا ایک انداز تو سیدھے کا سیدھا نفرت والا ہے کہ نام لے کر عنوان بنا کے قرآن کی تردید، اسلام کی تردید اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حملے اور اعتراضات، یہ جانا پہچانا عنوان ہے۔ ایک عنوان غیر مسلم حضرات نے اور انداز سے اختیار کیا ہوا ہے، وہ یہ کہ اسلام کے تعارف کے عنوان پر اور اسلام کی تحقیق کے عنوان پر اور اسلامی نظریات اور تہذیب کے نشر و اشاعت کے عنوان پر اسلام کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں۔ یہ فکر دیکھنے کو تو اچھی معلوم ہوتی ہے کہ عنوان بڑا اچھا ہے، لیکن در حقیقت یہ اسلام کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے کہ عنوان اسلام کی تحقیق کا اور تعارف کا اختیار کیا، اور عنوان اسلام کے نشر و اشاعت کا اختیار کیا، لیکن در پردہ اس کے اندر بہت سارے اہداف اور مقاصد چھپے ہوئے ہیں۔ اس تحریک کو عام طور پر تحریک استشراق کہا جاتا ہے۔ استشراق اس کا بنیادی تعارف اور اس کے محرکات،
اہداف اور اہم اعتراضات اس موضوع پر آج ہم مختصر سی گفتگو کریں گے۔ عام لوگوں کو اس تحریک کا یا علم نہیں ہے یا ان کے اہداف کا علم نہیں ہے، جس کی وجہ سے بسا اوقات ان کے کام کو ایک اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ استشراق عربی زبان میں باب استفعال سے ہے اور اس کا مادہ شین را قاف ہے، اور باب استفعال پہ کوئی فعل یا مصدر واقع ہو تو اس میں طلب کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو استشراق کا معنی ہے مشرق شناسی۔ جو مغربی اقوام ہیں وہ مشرقی اقوام اور ان کے علوم اور تہذیبوں سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ تو استشراق اس کا عنوان مشرق شناسی اور مستشرق اس دانشور یا اس مغربی مصنف کو کہا جاتا ہے کہ جو مشرق کی تہذیب، زبانوں اور ان کے عقائد اور نظریات سے متعلق بحث کرتا ہو اور اس میں مہارت کا دعوے دار ہو۔ استشراق کا معنی مشرق شناسی۔ مستشرق اس شخص کو کہا جاتا ہے جو مغربی فکر کا حامل ہے اور اس کا ذوق اور شوق ہے کہ مشرقی زبانوں، تہذیبوں، عقائد، نظریات، ان کے علوم پر واقفیت حاصل کرے اور پھر اپنے مقاصد اور اپنے محرکات کے تحت اس کو استعمال کرے۔ اسے مستشرق کہا جاتا ہے۔ اسلام اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اللہ رب العزت نے جو آپ کو مقبولیت عطا کی، اس مقبولیت سے مغربی اقوام پریشان ہیں۔ اس وجہ سے وہ لوگ مشرقی علوم کو عنوان بنا کر خاص طور پر اسلام پر تحقیقات کر رہے ہیں، اور تحقیقات کے عنوان میں وہ اسلام کی تعبیر، تشریح، نظریات اور اہداف کو صحیح طرح پیش نہیں کر رہے، داغدار کر کے پیش کر رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو لوگ مستشرقین ہیں اور اسلام پر تحقیقات کے عنوان سے کام کر رہے ہیں، ان کی تحریروں کو پڑھیں اور کما حق ہو ان کی تحریروں کو پڑھنے کے بعد ان لوگوں نے اسلام کو سمجھنے میں جو غلطی کی اور اسلام کے دوسروں کے سامنے تعارف کرانے میں جو غلطی کی، ہم اس غلطی کی اصلاح کریں۔ مستشرقین ان کا موضوع مشرقی علوم ہے۔ مشرقی علوم، تہذیبیں، عقائد اور نظریات، اگرچہ ان کا موضوع اور بظاہر عنوان ہے، لیکن مشرق کے اندر صرف اسلام تو نہیں پایا جاتا۔ مشرقی ممالک کے اندر ہندو مت بھی موجود ہے، سکھ مت بھی موجود ہے، اور بدھ مت والے حضرات بھی موجود ہیں، یہ عیسائی بھی موجود ہیں، اور کئی ادیان اور مذاہب کے لوگ موجود ہیں، لیکن ان کی تحقیق کا محور اور موضوع عام طور پر اسلام ہے۔ کیا وجہ ہے کہ مستشرقین نے اسلام کو ہی موضوع بنایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو موضوع بنایا اور قرآن کریم کو موضوع بنایا ہے؟ اس کی محرکات کیا ہیں؟
مختلف محرکات بیان کی جا سکتے ہیں۔ اسلام پر تحقیقات آج جو ہو رہی ہیں، مثلا پہلا اس کا محرک ہے طبعی محرکات۔ جو محرکات ہیں ان میں جو محرکات ہیں، پہلے محرکات تو طبعی ہیں، یعنی انسان کی طبیعت عام طور پر چاہتی ہوتی ہے کہ وہ جس کے متعلق نہیں جانتا اس کے متعلق جانکاری حاصل کرے، اور عام طور پر جس چیز کے بارے میں انسان کو علم نہیں ہوتا تو اس کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور چاہت کا اظہار کرتا ہے۔ تو جب تک مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلے موجود تھے اور ایک دوسرے سے تعارف موجود نہیں تھا، اس وقت تک مشرق کی علوم کو حاصل کرنے کی طلب نہیں تھی۔ جب فاصلے کم ہوئے تو اب طبیعتوں نے میلان کھایا اس بات کی طرف کہ بھئی مشرق کو بھی جانیں اور مشرقی علوم کو بھی جانیں۔ تو طبیعت عام طور پر جس کو نہیں جانتی اس کو جاننے کی خواہاں ہوتی ہے۔ تو ایک تو محرکات جو ہیں اس کے پیچھے وہ طبعی محرکات ہیں، اور دوسرا مشرق اور مغرب کے تعلقات، یہ بھی محرکات ہیں عام طور پر مشرقی علوم کے حاصل کرنے کے، کہ مشرق اور مغربی ممالک کے آپس میں جب تعلقات ہوئے، آنا جانا ہوا اور تجارتی معاملات ہوئے، لین دین ہوئے، تو اس وقت مغربی اقوام نے چاہا کہ جو لوگ تجارت کے لیے ہمارے پاس آ رہے یا ویسے ان کا ہمارے پاس آنا جانا شروع ہوا ہے، تو ان کے متعلق ہم جانیں کہ وہ کیا تہذیب رکھتے ہیں، کیا نظریات رکھتے ہیں، کیا سوچ اور فکر رکھتے ہیں، ان کی دینی معاملات کیا ہیں، اس کو جاننے کے وہ خواہش مند ہوئے۔ تو یہ بھی محرکات میں شامل ہے کہ آخر مغربی اقوام کو ان مشرقی علوم کے حاصل کرنے اور اس سے واقفیت کی وجہ کیا پیش آئی۔ اسی طرح اس کے کچھ دینی محرکات بھی ہیں کہ مغرب میں عام طور پر عیسائیت اور یہودیت ہے، تو عیسائی اور یہودی ظاہر بات ہے کہ ان کو پتہ ہے اسلام اپنے وقت کے ساتھ ترقی کر رہا ہے، اور وہ لوگ یہ چیز برداشت نہیں کرتے، تو مذہبی محرکات ہیں اس کے پیچھے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم مذہبی اعتبار سے ان لوگوں کا مقابلہ تب کر سکتے ہیں جب ہم ان کے علوم کو پڑھیں، سمجھیں اور ان علوم کے متعلق جو ہے ہماری واقفیت ہو۔ تو دینی محرکات اس کے پیچھے ہیں۔ اسی طرح استعماری محرکات بھی اس کے پیچھے ہیں کہ جو غیر مسلم اقوام، مغربی اقوام ہیں، تو وہ یہ چاہتی ہیں کہ پوری دنیا پر اپنی حکمرانی کا سکہ چلائیں اور بیٹھائیں، اور پوری دنیا پر حکمرانی کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ اور جس طرح کے بارہا ایسا ہوا کہ مغربی اقوام نے مشرق پر دعویٰ بولا اور ان پر حکمرانی کرنے کی کوشش کی۔ ہماری پاک و ہند کے اندر بھی ایک وقت ایسا آیا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر انگریز یہاں داخل ہوا اور آہستہ آہستہ ہندوستان پہ قابض ہو گیا، اور پھر ہندوستان پر اس نے حکومت کی اور اپنا اقتدار جمایا۔ تو مشرقی علوم کو، اسلامی علوم کو خاص طور پہ حاصل کرنے کی اس کو اس لیے بھی فکر ہوئی کہ میں ان لوگوں پر غلبہ تب پا سکتا ہوں اور ان لوگوں پر حکومت تب کر سکتا ہوں جب میں ان کے علوم کو جانتا ہوں۔ تو یہ گویا چوتھا محرک کہہ لیں کہ استعماری محرکات ہیں، کہ کسی طریقے سے ہم ان مشرقی ممالک اور ان کے فکر کے حاملین جو لوگ ہیں ان پر غلبہ کس طرح پائیں، ان پر اپنی حکومت کیسے قائم رکھیں۔ تو یہ بھی محرکات میں سے ایک اہم محرک ہے کہ استعماری محرک۔ اسی طرح بعض مرتبہ جو مغربی دانشور ہیں ان کے ذہن میں محرکات میں سے اور محرک بھی ہو سکتا ہے، جس طرح کہ علمی محرک ہے، کہ جس طریقے سے ہمارے مشرقی ممالک کے اندر لوگ سادہ رو لوگ ہیں، سادہ طبیعت کے لوگ ہیں، اور وہ سیدھی سادی اچھی بات کے تلاش کرنے کے موقع میں ہوتے ہیں اور اس کی تحقیق میں ہوتے ہیں،
اس طرح بعض مغربی ممالک میں بعض افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہ چاہا کہ ہم بھی مشرق کی تہذیبوں اور علوم سے استفادہ کریں اور اسلام کے عقائد و نظریات کو جانیں، تاکہ اگر دلائل سے وہ برحق نظر آئیں تو ان کو اپنا لیں۔ تو یہ 5واں محرک بھی ہوا ہے۔ مستشرقین میں بعض ایسے ہوئے ہیں، مغربی فکر کے حامل لوگ ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے اس سوچ اور فکر سے مشرقی علوم میں اسلامی علوم کو حاصل کیا، اسلام کے عقائد اور نظریات پر ریسرچ اور تحقیق کی کہ اگر دلائل کی روشنی میں یہ برحق نظر آتے ہیں تو اس کو تسلیم کیا جائے۔ جس طرح کہ مغربی حضرات میں یہ مورس بقائلے کے نام سے مشہور دانشور ہوئے ہیں، تو انہوں نے اپنا بائبل پر کتاب لکھی ہے، بائبل اور قرآن کے نام سے، تو وہ تحقیق پیش کی ہے اور ان کو برجستہ جو ہے اسلام اور اسلامی نظریات اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات برحق نظر آئی ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ اس کا تصنیفی شکل میں اظہار بھی کیا ہے۔ تو یہ 5 ایسے محرکات ہیں جو کہ استشراقیت کو اور ان دانشوروں کو مشرقی علوم، خاص طور پہ اسلامی علوم کے حاصل کرنے کا سبب بن رہے ہیں۔ ایک طبی محرکات، نمبر 2 مغرب اور مشرق کے تعلقات، نمبر 3 استعماری محرکات کہ اپنی حکومت کس طرح ان پہ چلانی ہے، اور نمبر 4 کہ دینی محرکات جس طرح کہ میں نے عرض کیا، اور نمبر 5 ہے اسی طرح علمی محرکات۔ تو یہ 5 قسم کے محرکات ہیں مستشرقین کے کہ اسلام کی طرف راغب ہوئے اور اسلامی علوم کی طرف راغب ہوئے اور انہوں نے اس پر تحقیقات کی ہیں۔ اب یہ محرکات ہیں اور اسباب ہیں جن کی وجہ سے وہ اسلامی علوم کی طرف متوجہ ہوئے ہیں۔ اب سوال ہے کہ اسلامی علوم کو حاصل کر کے اور اس پر تحقیق کر کے وہ کیا ہدف طے کرنا چاہتے ہیں، ان کے مقاصد کیا ہیں، اہداف کیا ہیں۔ وہ ہم 3 اہداف ذکر کر سکتے ہیں کہ 3 اہداف ایسے ہیں کہ جن کو سامنے رکھ کر مغربی دانشور مشرقی علوم، خاص طور پہ اسلامی علوم کو حاصل کر رہے ہیں۔ پہلی وجہ یا پہلا اس کا ہدف جو ہے ان کا یہ ہے کہ غلبہ اسلام کے اندر رکاوٹیں پیش کرنا، کہ آپ کو پتہ ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسلام ترقی کر رہا ہے اور مغرب کے اندر ہر سال ہزاروں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، اور یہ چیز ان کے لیے پریشان کن ہے کہ مسلمان دن بدن اسلام کو قبول کر رہے ہیں اور مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ اسلامی علوم کا مطالعہ کریں، اسلامی عقائد و نظریات کو پڑھیں اور اس کے بعد غلبہ اسلام کے رستے میں رکاوٹ پیش کر سکیں۔ تو رکاوٹیں پیش کرنے، رکاوٹ کا ایک بڑا ایک کہہ لیں کہ ہدف ہے، اور اس کو اس چیز کے ذریعے حاصل کیا جا رہا ہے کہ اسلامی علوم کو حاصل کرو۔ اسی طرح عیسائیت کو پھیلانا ایک بڑا اہم مقصد ہے مستشرقین کا، کہ وہ نہیں چاہتے کہ اسلام ترقی کرے، وہ چاہتے ہیں کہ آج کی جو مزعومہ عیسائیت ہے، مسیحیت ہے، اس کو پوری دنیا میں جو ہے غلبہ نصیب ہو۔ اس کے لیے وہ کوشش کرتے، جس طرح کہ ہندوستان میں جب انگریز آیا تو نہ صرف یہ کہ وہ اپنا ہندوستان پہ قابض ہوا اور اس نے سیاسی غلبہ حاصل کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دینی غلبے کے لیے بھی اس نے کوشش کی، اور بڑے بڑے پادری انگلستان، انگلینڈ وغیرہ سے بلائے گئے اور انہوں نے یہاں آ کر جو ہے عیسائیت پھیلانے کے لیے کوششیں کی ہے۔ تو یہ گویا کہ دوسرا بڑا ہدف ہے جو استشراقیت اور مستشرقین کا بہت اہم ہدف ہے، تو اس کو سامنے رکھ کر وہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے تیسرا ایک ہدف اور بھی ہے کہ جس طرح مسلمانوں میں الحمدللہ مثبت سوچ کے لوگوں کی کمی نہیں ہے، تو بعض لوگ ایسے ہیں جو مسیحی حضرات میں شامل ہیں لیکن مثبت سوچ کے حامل ہیں، وہ اسلامی علوم کو اس لیے پڑھتے ہیں یا اس پر اس لیے تحقیق کرتے ہیں کہ جو ہماری خامیاں ہیں کسی طریقے سے وہ دور ہو جائیں، اپنی مذہبی خامیوں کو تلاش کر کے ان کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے بھی بعض حضرات مغربی دانشور گزرے ہیں۔ تو یہ 3 اہداف ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں جس طرح کہ دیکھیں اصلاح کی بات ہے، عیسائیوں کے 2 بڑے جو ہے وہ فرقے ہیں، ان میں ایک بڑا فرقہ جو شمار ہوتا ہے وہ رومن کیتھولک ہے، اور دوسرا بڑا فرقہ جو ہے وہ پروٹسٹنٹ ہے۔ پروٹسٹنٹ جو فرقہ ہے اس کے جو بانی ہے نا پروٹسٹنٹ کے، رومن کیتھولک ہے،
اپنا وہ مارٹن لوتھر کے نام سے ایک مسیحی آدمیوں میں ایک شخص ہوا ہے، تو اس نے جو رومن کیتھولک کے اپنا خد و خال تھے اور اس کا جو نظام تھا اور پوپ کی جو ایک مذہبی ایک اٹھان تھی اور گویا وہ اپنا عیسائیوں کو خدا بنا ہوا تھا، تو اس کی بعض جو نازیبا جو ہے وہ حرکات اور پاپ کی جو ہے وہ غلط روشیں اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، تو یہی وجہ کہ ایک مستقل فرقہ پھر جو ہے ان کے اندر وجود میں آ گیا اپنا پروٹسٹنٹ کے نام سے، اور اس نے پوپ کی جی بھر کر جو ہے مخالفت کی اور بہت بڑے بڑے ایسے کام جو آج کی عیسائیت میں بھی شامل نہیں تھے، پوپ نے اپنی مرضی سے وہ باتیں اس میں شامل کر دی، تو اس وجہ سے مارٹن لوتھر نے اصلاح کی کوشش کرتے ہوئے جو ہے ان لوگوں میں بہت ساری باتیں جو رائے تھی ان کو ختم کرنے کی کوشش کی، حتیٰ کہ بعض کتابیں ایسی تھیں جو الہامی ان کے مسیحیوں آج کی مسیحیوں کے ہاں بھی الہامی نہیں تھی، وہ الہامی جو ہے وہ سمجھ کر بائبل کے اندر ڈال دی گئی تھی، وہ کتابیں بھی جو ہے مارٹن لوتھر نے اپنی بائبل شائع کی اور اس کے اندر سے وہ کتابیں جو ہے نکلوائیں۔ یہی وجہ کہ جو پرانے مسیحی حضرات تھے رومن کیتھولک سے تعلق رکھنے والے، تو انہوں نے مارٹن لوتھر پر یہ اعتراض جو ہے وہ کیا کہ مارٹن لوتھر جو ہے اپنا اس کا یہ چاہتا ہے کہ مسیحیت کو ختم کر کے لوگوں کو مسلمان بنائے، تو یہ مسیحیت کا پرچار نہیں چاہتا بلکہ اسلام کا پرچار چاہتا ہے، حالانکہ جو ہے جو آج پروٹسٹنٹ فرقے کی عقائد نظریات ہیں اس کا بھی اسلام سے دور سے تعلق نہیں ہے، لیکن بظاہر اس نے جب دیکھا کہ رومن کیتھولک میں پاپ نے دین کو اس قدر بدل دیا ہے کہ وہ باتیں نہ صرف یہ کہ دین عیسوی خلاف ہیں بلکہ جو ہے وہ عقل کے بھی خلاف ہیں اور لوگوں کو اپنے شکنجے میں جکڑ دیا، تو اس نے آزاد کرانے کے لیے بعض ایسی چیزوں کی اصلاح کی ہے، وگرنہ پروٹسٹنٹ کے عقائد نظریات کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس نے بہرکیف اسلام کا مطالعہ کیا اور اسلام کا مطالعہ کرنے کے بعد کچھ اس کو سوجھ بوجھ جو ہے وہ حاصل ہوئی اور کچھ چیزوں کی اس نے اصلاح کی ہے۔ بہرکیف استشراق اور مستشرقین ان کا جو اہداف میں سے جو بنیادی ہدف ہے وہ اسلام کو سمجھنا اور اسلام کو سمجھنے کے بعد اس پر لکھنا، جب لکھنے بیٹھتے ہیں تو پھر اپنے اہداف کو حاصل کرتے ہیں، تو ان کا مقصد بنیادی یہی ہے، ہدف یہی ہے کہ کسی طریقے سے اسلام کو ہم دوسروں کے سامنے داغدار کر کے پیش کریں، لوگ جب اسلام کو پڑھیں تو ان کے دل میں اسلام کی حقانیت نہ بیٹھے بلکہ اسلام کے بارے میں کچھ بات بیٹھ جائیں اور وہ اپنے پرانے دین پر پکے رہیں، اسلام کی طرف رغبت اختیار نہ کریں۔ عصری مستشرقین نے تحقیقات کے نام سے، مشرق شناسی کے نام سے جو ہے جو کتابیں لکھی ہیں، قرآن کریم کی اوپر تحقیقات کی ہیں، احادیث پر تحقیقات کی ہیں، فقہی مسائل پر تحقیقات کی ہیں، اسلامی تاریخ پر تحقیقات کی ہیں، تو اس میں جب قرآن کریم پر تحقیقات کرنے بیٹھے ہیں یا قرآنی علوم کی تشریح کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو اب قرآن پر اعتراضات کیے ہیں، جب سیرت پر تحقیق کرنے بیٹھے ہیں تو اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر اعتراضات کیے ہیں، جب تاریخ اسلامی پر تحقیق کرنے بیٹھے اور لکھنے بیٹھے تاریخ اسلام کو تو تاریخ اسلام پر اعتراضات کیے ہیں، جب فقہ پر بات آئی ہے اور اصول فقہ پر بات آئی ہے اور بحثیت قانون اس کو متعارف کرانے لگے ہیں تو اس وقت انہوں نے فقہ اور اصول فقہ پر اعتراضات کیے ہیں، جس طرح کہ میرے پاس ایک کتاب ہے، یہی مستشرق جوزف شناخت کی ہے، ترجمہ کے ساتھ شائع ہوئی ہے، اس کا نام قانون اسلامی کے منابع ہے، اور اس کتاب کے اندر جو ہے اس نے مستشرق جوزف نے فقہ اسلامی کا اور اپنا اس کے اصول اور احادیث پر استدلال کے حوالے سے اس نے جو ہے تحقیق کی ہے، لیکن اس نے جگہ جگہ پر جو ہے اس موضوع پر جو ہے اس نے غلط انداز سے فقہ اور اصول فقہ کی جو ہے اس نے ترجمانی کی ہے، یعنی مطلب یہ کہ اصول فقہ کو صحیح طرح پیش نہیں کیا اور فقہی مسائل کا جو ہے استخراج ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں کیا، بلکہ آدمی پڑھتا ہے تو اس کے دل میں اصول فقہ اور فقہ اسلامی کی جو ہے حقانیت بیٹھنے کی بجائے، عظمت بیٹھنے کی بجائے، بلکہ جو ہے آدمی کہتا ہے یہ کیسے قوانین ہے جو کہیں کچھ اور کہیں کچھ ہے۔ تو مستشرقین کا مقصد اصل میں اسلام کے نام پر تالیفات کر کے کتابیں لکھ کر جو ہے اسلام کو مشکوک انداز میں پیش کرنا ہے۔ تو آج اگر ہم غور کریں تو جو کتابیں مستشرقین کی ہمارے یہاں ملتی ہیں، ان کتابوں میں اگر قرآن کے نام پر تحقیق ہے تو قرآن پر اعتراضات ہیں،
اگر سیرت کے نام پہ تحقیق ہے تو سیرت پر اعتراضات ہیں، تاریخ اسلام کے نام پہ تحقیق ہے یا کتاب تصنیف ہے تو تاریخ اسلام پر اعتراضات ہیں، اور فقہ اور اصول فقہ کے نام پہ اگر جو ہے تصنیفات ہیں تو اس پر اعتراضات ضمن کے اندر انہوں نے اپنے ڈال دیے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی خطرناک چیز ہے کہ مغرب میں اسلام پہنچ رہا ہے، اور اسلامی علوم بھی جو ہے صحیح طریقے سے پہنچانے ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مغربی ممالک کے اندر قرآنی اور حدیث اور فقہی علوم کو پہنچائیں اور صحیح طرح پہنچائیں۔ اب دیکھیے میں بطور مثال کے چند کی اعتراضات ذکر کرتا ہوں جو مستشرقین قرآن پر کیے ہیں، اور جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر کیے ہیں یا اسلام پر کیے ہیں۔ مثلا قرآن میں اب جو انہوں نے مستشرقین نے قرآن پر تحقیقات کی ہیں تو انہوں نے قرآن کریم پر تحقیق کے ضمن میں قرآنی علوم کی تصنیف کے ضمن میں قرآن پر اعتراضات کیا۔ مثلا بہت سارے مستشرقین ایسے ہیں جنہوں نے قرآن پر کام کیا ہے، تو قرآن کریم پر اب جو ہے وہ لکھتے وقت انہوں نے سب سے پہلی بات ہی اسلام کے اور قرآن کریم کی حقانیت کے خلاف کی ہے کہ ہم سب کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے مسلمانوں کا کہ قرآن کریم یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ تو جس طریقے سے باقی کتابیں اور صحائف اللہ رب العزت نے وقت کے انبیاء اور رسول پر نازل کی تھی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کو نازل کیا۔ تو قرآن کریم جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی کلام نہیں ہے، بلکہ یہ رب تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ رب العزت نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبریل کے واسطے سے نازل کیا ہے اور تمام عالم کی ہدایت کے لیے ہے۔ لیکن مستشرقین جب اس پر تحقیق کرنے بیٹھے ہیں یا قرآنی علوم پر لکھنے بیٹھے ہیں تو پہلا اعتراض یہ جڑ دیا کہ یہ اللہ رب العزت کا قرآن نہیں ہے، اللہ رب کا کلام نہیں ہے، بلکہ جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، اور خود آپ اس کو بنایا کرتے تھے۔ اور ایک مستشرق نے یہاں تک لکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیت اور یہودیت کے متعلق تو معلومات پہلے رکھتے تھے، لیکن جو ہے جب انہوں نے یہ کلام بنایا تو بھولے پن سے اس کو اپنا کلام سمجھنے کی بجائے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کا کلام جو ہے بنا کر شو کیا، اور بھولے پن سے۔ اب بھولا پن حضور کا تو نہیں تھا، اور نہ یہ بھولے پن سے بات کر رہا ہے، یہ تو ایک شیطنت ہے نا کہ کلام اللہ کا ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے کلام کو پیش کر رہے ہیں اور اللہ کا کلام بنا کر پیش کر رہے ہیں کہ یہ اللہ پاک کا کلام ہے، میرا نہیں۔ تو جو احادیث طیبہ ہیں وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہوتے تھے، اور معنی مفاہیم اگرچہ اللہ پاک کی طرف سے ہوتے تھے۔ ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ہم کہتے ہیں وہی دو طرح کی ہے، بعض وہی ایسی ہے کہ جس کے الفاظ اور معنی دونوں رب تعالیٰ کی طرف سے ہے، جس طرح قرآن کریم ہے۔ دوسری وہی وہ ہے جس کے مفاہیم معنی تو اللہ پاک کی طرف سے، الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتے تھے۔ تو پہلا اعتراض گویا کہ اس نے جڑ دیا کہ اب کتاب تو قرآنی علوم پر ہے، لیکن اعتراض یہ کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، جبکہ یہ اعتراض تو مشرکین مکہ کو بھی ہوا تھا۔ قرآن کریم نے اس کا بڑی تفصیل کے ساتھ جواب دیا ہے۔ اب قرآن کریم کے اندر 114 صورتیں ہیں، اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کو بڑا زبردست انداز سے اس کا جواب دیا ہے۔ جب مشرکین مکہ نے کہا یہ قرآن جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا ہے، اللہ پاک کا کلام نہیں ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا اچھا اگر ایسی بات ہے تو پھر تم اس کی مثل پیش کرو۔ لیکن ساتھ اللہ پاک نے فرما بھی دیا لا یاتون بمثلی، کبھی بھی ایسا مستقبل میں نہیں ہوگا کہ مشرکین مکہ جو ہے اس کی مثل پیش کر سکے۔ اب مشرکین مکہ عرب کے ماہر لوگ تھے، عربی زبان جانتے تھے، اور فی البدیہہ جو ہے وہ اشعار کی صورت کے اندر جو ہے اتنے لمبے لمبے کلام پر قدرت رکھتے تھے کہ عام طور پر جو ہے دوسرے لوگ اتنے قادر نہیں تھے۔ تو اس کے باوجود کہ عربی کے ماہر تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام اللہ کلام نہیں ہے، لیکن قرآن کریم جیسا قرآن پیش نہیں کر سکے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر پھر مشرکین مکہ کے اعتراض کا جواب دینے کے لیے اور ان کو لاجواب کرنے کے لیے انداز اختیار فرمایا کہ دیکھو قرآن کریم میں تو صورتیں بہت ہیں، تم قرآن کریم جیسی 10 صورتیں بنا کے پیش کرو۔ اگر یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، ہاں جی فاتوا بعشر سور مثلہ، فرمایا 10 صورتیں بنا کے دکھاؤ۔ مشرکین مکہ باوجود کوشش کے، باوجود محنت کے، رات کو اکٹھے ہو کے بیٹھتے اور قرآن کریم کے مقابلہ کے اندر جو ہے کلام بنانے کی کوشش کرتے، لیکن جب باوجود کوشش کے نہ بنا سکے تو 10 صورتیں بھی ان کے بس میں نہ تھی۔
اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو مزید چیلنج کرتے ہوئے بڑی زبردست بات ارشاد فرمائی. فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. فرمایا اگر تم کو شک ہے اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اب نہ پورا قرآن پیش کرو، نہ 10 صورتیں پیش کرو، ایک صورت بنا کے پیش کرو. اور ساتھ اللہ پاک فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اور ان کو بڑا کارساز سمجھتے ہو ان کو بھی ساتھ ملا لو. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو. لیکن ساتھ فرما دیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو. اور مستقبل کی پیش گوئی فرما دی وَلَن تَفْعَلُوا، اور مستقبل میں تم کبھی ایسا کر ہی نہیں سکتے، یعنی قرآن کریم جیسے ایک صورت نہیں بنا سکتے. اور فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پھر اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اب دیکھو قرآن کریم نے کیسے زبردست انداز سے جو ہے وہ حقانیت کو بیان کیا اور یہ ثابت کیا اللہ رب العزت کہ یہ میرا کلام ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے. اب مستشرق جب یہ قرآن علوم پر محنت کرنے بیٹھا اور کتاب لکھنے بیٹھا تو اس نے پہلا اعتراض یہ جڑ دیا کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک کلام نہیں ہے بلکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے خود بنا لیتے تھے. تو یہ ایسا پھس پھسا اعتراض ہے، قرآن کریم نے اس کا ایسا زبردست جواب دیا ہے کہ آج تک جو ہے کوئی آدمی اس کا جواب نہیں دے سکا اس چیلنج کا. قرآن کریم نے یہ چیلنج صرف مشرکین مکہ کو نہیں کیا تھا، قرآن کریم نے یہ چیلنج اپنے مخالفین کو کیا ہے کہ بھئی اگر تم قرآن کریم کے مخالف ہو اور کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو تم مل کر جو ہے ایک صورت بنا کے دکھا دو. آپ دیکھو مشرکین مکہ نہیں بنا سکے ایک صورت بھی، حتیٰ کہ لڑنے مرنے پہ اتر آئے. ہاں جی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی جو ہے جنگوں میں گزری. اب کیا دلیل سے بات پیش کرنا جو ہے یہ آسان تھا یا لڑنا مرنا آسان تھا؟ مشرکین مکہ کو پتہ تھا کہ ہم دلیل سے بات نہیں کر سکتے، قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے جو ہے کبھی بدر، کبھی احد اور کبھی خندق، یہ سارے معاملات پیش آئے ہیں. تو وہ چیلنج جو قرآن نے 14 سال پہلے کیا تھا وہ آج بھی باقی ہے. اگر آج کوئی آدمی کہتا ہے کہ یہ قرآن کریم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا کلام ہے، اللہ پاک کا کلام نہیں ہے، اس کو آج بھی یہ چیلنج باقی ہے. وہ کوئی بھی دنیا کا مستشرق ہو یا اسلام مخالف ہو، اگر وہ قرآن کریم کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے، قرآن کریم کو غیر اللہ کا کلام ثابت کرنا چاہتا ہے، قرآن کریم جیسے ایک صورت بنا کے دکھائے. 1400 سال ہو گئے لوگوں کو یہ بات رٹتے ہوئے، لیکن آج تک جو ہے قرآن کریم جیسی ایک صورت بھی بنا کے نہیں دکھا سکے. تو یہ قرآن کریم کی واضح حقانیت ہے. اور مستشرقین کو چاہیے اگر اسلامی علوم پر لکھنا ہے، قرآن کریم پر لکھنا ہے، تو جہاں یہ لکھتے ہو تو وہاں جو قرآن کریم نے اس اعتراض کا جواب دیا اس کو بھی دیانتداری کے ساتھ نقل کرو. قرآن کریم پر اعتراضات کے سلسلے میں ایک اعتراض یہ کیا گیا کہ قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ جو ہے وہ نسخ واقع ہوا ہے. تو بھی دیکھو قرآن کریم میں پہلے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ یہ کام کرو، بعد میں حکم اس کی بجائے دوسرا آ گیا، اسے نسخ کہتے ہیں. تو کہتے دیکھو اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ رب العزت جو ہے تو بھولتے نہیں ہیں. گویا اللہ پاک پہلے بھول گئے کہ لوگوں کو میں نے کیا کہنا تھا، پہلے کچھ دیر کے لیے اور بات بتا دی، بعد میں جو ہے صحیح بات بتا دی. حالانکہ یہ اعتراض بالکل بڑا پھسا ہے. ناسخ اس لیے نہیں ہوتا کہ حکم دینے والا وہ مستقبل کے بارے میں نہیں جانتا یا جو ہے وہ بھول گیا تھا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ناسخ ہاں جی قرآن کریم کی آیت اور رب تعالیٰ کی ذات جو حکم کو منسوخ کر کے اس کے متبادل حکم دینے والے ہیں، اس کے متعلق قانون اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ما ننسخ من آیات او ننسیہا ناتی بخیر منہا، کہ قرآن کریم کے اندر اگر کوئی آیت منسوخ ہوتی ہے تو اس کے یا تو اس کے مثل اسی جیسا حکم آ جاتا ہے یا اس سے بہتر آتا ہے. اور رب تعالیٰ کی ذات حکیم ہے، اور حکیم ذات جو ہے اس کے ذہن میں جو رب تعالیٰ کے ایک منصوبے اور رب تعالیٰ کے جو ایک نظام ہے اس کے تحت ایک قانون ہے کہ رب تعالیٰ نے یہ حکم کتنی دیر کے لیے دینا تھا. جس طرح کہ اب دیکھیں اس میں حکمتیں چھپی ہوئی ہیں. حکیم ذات کسی بھی کام کا حکم دیتی ہے اس میں حکمتیں چھپی ہوتی ہیں. جس طرح کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے تو آپ نے جو ہے وہ 6 ماہ اور کچھ وقت تک بیت المقدس سے رخ کر کے نماز پڑھائی ہے. بعد میں فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام حکم آ گیا ہے. اب یہ نسخ ہے تو اب اس رب تعالیٰ کی ذات پہلے جانتے ہیں کہ حکم دوبارہ بیت اللہ کی طرف رخ کا دینا ہے،
لیکن کچھ وقت تک کے لیے جو حکم دیا اس میں حکمتیں ہیں، اور وہ حکمتیں مفسرین نے قرآن کریم کی اس آیت کے تحت ذکر کی ہیں، تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہے جس طرح کوئی حکیم اور ڈاکٹر جو ہے وہ کسی مریض کو اس کے مرض کی بنا پر ادویات تجویز کرتا ہے، اگر مرض اہم ہے اور بڑی ہے، اس کے لیے اگر دوائی جو ہے چند ماہ تک کھانی پڑتی ہے تو وہ 1 ماہ 2 ماہ مرض کی حالت، مرض کی کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے دوائی کی کیفیت اور رکھتا ہے، 2 ماہ بعد دوائی اور رکھتا ہے۔ جس طرح کہ کسی کو ٹی بی کا مرض ہو جائے، ہاں جی، ٹی بی کے مریض کو 9 ماہ دوائی کھانی پڑتی ہے۔ اب 9 ماہ میں جو ڈاکٹر ہے وہ دوائی دیتا ہے تو پہلے 2 ماہ دوائی اور ہوتی ہے، پھر جو ہے مہینے 2 مہینے بعد دوائی اور چینج کر دیتا ہے، پھر مہینے 2 مہینے بعد دوائی اور چینج کر دیتا ہے۔ اب 9 ماہ تک اس کو پتہ کہ میں نے اس کا علاج کرنا ہے، لیکن وہ مریض کو نہیں بتاتا کہ پہلے 2 ماہ جو دوائی جو ہے وہ تجویز میں نے کی ہے یہ ہمیشہ کے لیے ہے، نہیں بتاتا نا، دوائی لکھ کے دیتا، کہتا ہے 2 ماہ دوائی کھاؤ پھر میرے پاس آنا۔ اب ٹی بی کا مریض جو ہے 2 ماہ دوائی کھاتا ہے، اس کے بعد دوبارہ ڈاکٹر کے پاس آتا ہے، اب ڈاکٹر اس کی دوائی کو چینج کر دیتا ہے، کیوں؟ پہلے مرض اور تھی، اس کے مطابق جو دوائی بہتر تھی وہ دے دی، اب مرض کی کیفیت بدلی ہے، افاقہ ہوا ہے، اب دوائی جو ہے اسی حساب سے اس نے بدل دی ہے۔ تو حکیم اور ڈاکٹر کو پتہ ہے کہ میں نے آئندہ جو ہے وہ اس کی دوائی کو بدلنا ہے مرض کے حساب سے، تو لیکن وہ مریض کو بتاتا نہیں ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات تو حکیموں سے بڑی حکیم ذات ہے، لوگوں کو حکمت عطا کرنے والی ہے۔ اگر وہ کسی کام کا حکم دیتے ہیں تو وہ حکم 5 ماہ 6 ماہ سال 2 سال کے لیے ہوا ہے، تو اس کے بعد اللہ پاک نے بدل دیا۔ اللہ رب العزت کے علم ازلی کے اندر یہ بات موجود تھی کہ یہ حکم میں نے وقتی دیا ہے اور اس کے بعد میں نے یہ حکم دینا ہے۔ تو ہم سب جو ہے وہ جہالت کے مریض ہیں، اور انسانیت جو ہے ساری کے ساری جو ہے کئی طرح کی روحانی امراض میں مبتلا ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات حکیم ہے، اس نے ہماری بیماریوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے لیے وقتاً فوقتاً مختلف جو ہے وہ بطور علاج کے احکامات تجویز کی ہیں، تو یہ عین حکمت پر مبنی ہے، یہ بھولنے پر، یہ تضاد پر مبنی نہیں ہے۔ اور نسخ پر اعتراض کرنا بہت بڑی ایک فضول بات ہے۔ دیکھیں جو یہودی آج بائبل اٹھائے پھرتے ہیں یا عیسائی، ہاں جی، تو عہد نامہ قدیم یہودیوں کا ہے اور جدید جو ہے وہ عیسائیوں کا ہے، تو اس کے اندر بھی تو احکامات کے اندر نسخ موجود ہے۔ بہت سارے احکام ایسے تھے کہ جن پر آج بھی یہودی عامل ہیں اور پہلے بھی عامل تھے، لیکن جو ہے عیسائی اس پہ عمل نہیں کرتے۔ جس طرح کہ مسئلہ ختنے کا ہے، آج عیسائی نسخ پہ اعتراض کرتے ہیں، یہ ختنے کا مسئلہ ہے، جب کہ یہ عہد نامہ قدیم کے اندر لکھا ہے کہ ختنے کا حکم یہ دائمی ہے اور نسل در نسل کبھی بدلا نہیں جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا عہد نامہ قدیم کے اندر کہ آپ ختنہ کراؤ، اپنی اولاد پر ختنہ کراؤ، اور یہ حکم میرا ابدی ہوگا۔ ابدی کا مطلب ہمیشہ کے لیے، اس میں کبھی نسخ نہیں ہے۔ لیکن آج کا عیسائی جو ہے وہ ختنہ نہیں کراتا۔ اگر نسخ، ہاں جی، یہ کوئی بری چیز ہے تو ہم سوال آپ سے بھی کر سکتے ہیں کہ پھر جو یہودی ہیں وہ اور احکام پہ عامل ہیں، آپ اور احکام پہ عامل ہیں، تو پھر وجہ کیا ہے کہ ایک حکم ابدی ہے ختنے والا، آج تم جو اس حکم کو چھوڑے ہوئے ہو تو معلوم ہوا نسخ کے تم بھی قائل ہو۔ یہ صرف اسلام پر اور قرآن کریم پر جو ہے اعتراض کا تم نے کوئی بہانہ ڈھونڈ لیا، سمجھ نا جی؟ جی، اور اسی طرح قرآن کریم پر ایک اعتراض مستشرقین نے کیا ہے کہ قرآن کریم کے حقانیت پر اور اس کے جو ہے وہ دائمی تحریف سے پاک ہونے پر اعتراض کیا ہے کہ جی دیکھو قرآن کریم کے مسلمان کہتے ہیں کہ تورات میں تبدیلی ہو گئی، انجیل میں تبدیلی ہو گئی، ہاں جی، اور زبور میں تبدیلی ہو گئی، یہ ہوا وہ ہوا، تو تمہارے قرآن کو بھی بدل دیا گیا تھا۔ اور اس پر وہ شیعہ حضرات کی وہ روایتیں پیش کرتے ہیں جو کہ انہوں نے قرآن کی تحریف پر ذکر کی ہیں۔ اب دیکھو شیعہ حضرات کی روایات کو لے کر قرآن کریم کو محرف ثابت کرنا یہ اسلام کی خدمت نہیں ہے، بلکہ اسلام کے خلاف سازش ہے۔ اب مستشرق دیکھنے کو تو قرآنی علوم پر جو ہے وہ ایک محنت کرتا نظر آتا ہے اور قرآن کو علوم کو متعارف کرتا نظر آتا ہے، لیکن در حقیقت وہ قرآن کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ دیکھو جو شیعہ حضرات کی کتب کے اندر روایات تعریف کی پائی جاتی ہیں، کیا شیعہ حضرات ان روایات کے پائے جانے کی وجہ سے کہ اسلام میں داخل رہتے ہیں کہ نہیں رہتے، یہ مسئلہ ایک اپنی جگہ پر کھڑا ہے۔
اور شیعہ حضرات جو ہمارے بنیادی اسلام کے عقائد اور نظریات ہیں، کیا اس کے قائل ہیں کہ نہیں ہیں، یہ مسئلہ اپنی جگہ پر کھڑا ہے۔ پہلے تو کسی آدمی کے اسلام کی بات ہے کہ وہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں، تو پھر اگلی بات ہے کہ اس کی باتوں کو ہم معیار بنا کر آگے پیش کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ تو اور عجیب بات یہ ہے کہ شیعہ حضرات نے یہ چیزیں پیش کی ہیں اپنی کتابوں کے اندر، لیکن آج شیعہ حضرات اپنی ان کتابوں کو چھپاتے ہیں جن کے اندر قرآن کو محرم بتایا گیا ہے۔ اور آج کا شیعہ اپنی تقریروں میں کہتا پھرتا ہے کہ جی ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے کہ ہم قرآن کو محرم مانتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے۔ مجھے خود یاد ہے فیصل آباد میں ہماری زرعی یونیورسٹی کے اندر ایک قرآن کریم کے نسخوں کی نمائش لگی، تو مجھے یونیورسٹی کے طلباء نے کہا کہ سادی آپ بھی آئیں اور جو ہے یہاں آ کر آپ بھی کچھ دیکھیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں گیا تو اندر گئے تو دیکھا کہ شیعہ حضرات نے قرآن کریم کی جو تفسیریں لکھی ہیں تو وہ تھی، ہماری تفسیریں بہت کم تھیں۔ تو میں نے دیکھا قرآن کریم کے نسخے ہیں بڑے چھوٹے مختلف، تو اس میں یعنی اس نمائش کو لگانے والے جو ہے وہ شیعہ حضرات تھے۔ تو اور انہوں نے ایک اس کے لیے فاؤنڈیشن بنائی قرآن فاؤنڈیشن کے نام سے شیعہ حضرات نے، اور تاثر یہ دینا شروع کیا کہ ہم قرآن کریم کو مانتے ہیں اور ہم قرآن کریم کو محرف نہیں مانتے، تو اس لیے ہم قرآن کا پرچار کر رہے ہیں۔ شیعہ حضرات نے جتنی قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں تو وہ یہی قرآن جس کو ہم پڑھتے ہیں، اگر یہ ہمارا قرآن کریم محرف ہے تو شیعہ حضرات کو کبھی حق نہیں بنتا کہ وہ اس قرآن کی تفسیر لکھیں جس کو وہ محرم مانتا ہے۔ تو شیعہ حضرات نے بھی آج گویا اپنے اس اعتراض کو واپس لینے کی کوشش کی ہے اور اپنے اب تلک یہ شو کیا ہے کہ ہم جو ہے قرآن کریم کو محرف نہیں مانتے، بلکہ جو ہے قرآن کریم کو تحریف سے پاک کتاب تسلیم کرتے ہیں۔ اور دیکھو بات یہ ہے کہ جب ایک آدمی بنیادی نظریاتی اسلام کے خلاف رکھتا ہے تو اس کی باتوں کو سامنے رکھ کر جو ہے اعتراض نہیں ہو سکتا، لیکن اگر اعتراض کرتے ہیں ہم کہتے ہیں دیکھو قرآن کریم کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل اللہ پاک نے قرآن کریم فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ہی اس قرآن کریم کو نازل کیا، ذکر ہاں جی قرآن کریم ہے، فرمایا ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اگر قرآن کریم محرف ہوتا تو اس کی حفاظت کا غائبانہ انتظام نہ ہوتا۔ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ایسا غائبانہ انتظام فرمایا۔ دنیا کے اندر اس وقت کئی ادیان پائے جاتے ہیں، ان کی مقدس کتابیں پائی جاتی ہیں، کسی بھی ادیان میں سے دین کی بنیادی کتاب ایسی نہیں ہے کہ اس کی حفاظت کا ایسا انتظام ہوا۔ قرآن کریم کی حفاظت کا اللہ پاک نے غیبانہ انتظام یہ فرمایا کہ قرآن کریم کے ہر دور کے اندر ہزاروں کی تعداد کے اندر حافظ رہے ہیں، قرآن کریم کے ہر دور کے اندر حافظ رہے ہیں۔ ہاں جی، دنیا کی کسی کتاب کے بھی بطور نمونے کے ایک حافظ کو پیش کرنا بھی مشکل ہے۔ اب دیکھو جو بائبل آج عیسائی حضرات لیے پھرتے ہیں، یا یہودی حضرات جو تورات لیے پھرتے ہیں، یا اور ادیان کے ماننے والے، گیتا کے ماننے والے یہاں موجود ہیں، گرنتھ کے ماننے والے یہاں موجود ہیں، کوئی بھی آدمی اپنی کتاب کو، بنیادی کتاب کو جو ہے وہ پیش نہیں کر سکتا کہ اس کا کوئی نہ کوئی حافظ موجود ہے، جب قرآن کریم کے جو ہے نا ہر سال میں ہاں جی ہزاروں حافظ بن رہے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں الحمدللہ حافظ موجود ہیں۔ جس طرح کہ ہمارا وفاق المدارس العربیہ جو امتحانی سسٹم کا ایک مرکز ہے اور ہماری جماعت تنظیم ہے، اس کے تحت جو ہے پچھلے سال جو ہے 70,000 حافظوں نے قرآن کریم کا ایک سال کے اندر جو ہے امتحان دیا حفظ کر کے۔ تو یہی قرآن کریم کی حقانیت کتنی واضح دلیل ہے۔ تو اپنا مستشرقین کو چاہیے اگر وہ قرآن کریم پر کوئی بات کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں، اگر قرآن کریم پر تحقیق کر رہے، تحقیق یک طرفہ تحقیق کو نہیں کہتے، یا ایسی تحقیق کو نہیں کہتے جو صرف اعتراض پہ مبنی ہو، بلکہ اگر آپ تحقیق کر رہے ہیں تو تحقیق کا دیانتدارانہ معیار یہ ہے کہ جو جوابات ہم نے دیے ان کو بھی ساتھ نقل کرو، لیکن ان جوابات کو مستشرقین نقل نہیں کرتے۔ تو ہر سال ہمارے وفاق المدارس العربیہ جو مدارس کا وفاق ہے اس کے تحت ہزاروں حفاظ کرام قرآن کریم کا جو ہے وہ حفظ کر کے امتحان دیتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کی حفاظت کا ایسا غیبانہ نظام ہے کہ دنیا کی کسی کتاب کا بھی ایسا سسٹم موجود نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم کی حقانیت کی اور اس کے تعریف سے پاک ہونے کی بڑی واضح دلیل ہے۔ اسی طرح مستشرقین مکہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت پر اعتراضات کیے ہیں۔ اعتراضات میں مثلا ایک معروف مستشرقین کا اعتراض ہے تعدد ازواج کے حوالے سے۔
کہ دیکھو حضور وہ نعوذ باللہ من ذالک جو انداز اختیار کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جنسی تسکین کے لیے کئی خواتین اپنے پاس رکھی ہوئی تھیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تاثر یہ دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے جو ہے وہ شہوت پرست آدمی تھے، نعوذ باللہ من ذالک، حالانکہ یہ بات تحقیق سے بالکل ہی دور ہے۔ ایک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان شان نہیں ہے، اور دوسرا تحقیق سے بڑی دور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا شبہ جو ہے شادیاں کی ہیں، ایک سے زیادہ شادیاں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، لیکن اس کے تحت حکمت اور اس کے تحت معاملات تفصیلات کیا ہیں ان کو مستشرقین نقل نہیں کرتے، یہ بددیانتی ہے۔ جس طرح کہ اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی ہیں ان میں اگر غور کریں تو آپ نے پہلی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کی ہے، اور جب آپ سے شادی ہوئی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی، آپ 25 سال کے گھبرو خوبصورت نوجوان تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 40 سال کی خاتون تھی، جو کہتے ہیں شہوت پرستی۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شہوت پرست آدمی ہوتے تو آپ خوبصورت گھبرو جوان تھے، اور اعلان نبوت سے پہلے مشرکین مکہ صادق اور امین کہتے تھے، آپ پر اتنا اعتماد کرتے تھے کہ جس کی حد نہیں ہے، تو اگر آپ شہوت پرست ہوتے تو نوجوان لڑکیوں سے شادیاں کرتے، لیکن آپ نے 25 سال کی عمر میں اس کے کہ آپ جوان تھے اس خاتون سے شادی کی ہے جس کا پہلے 2 مرتبہ خاوند فوت ہو چکا ہے، تیسری شادی ہے ان کی، اور عمر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال زیادہ، بوڑھی خاتون شادی کر رہے ہیں، اور اپنی ساری جوانی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے ساتھ گزار دی ہے۔ 50 سال کی عمر تک حضرت خدیجہ کے ساتھ رہے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئی ہیں، اب شادیاں اور کی ہیں۔ اب دیکھیں پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی ہیں ایک سے زائد، اگر آپ غور کریں تو اس میں کنواری صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، باقی جتنی ازواج مطہرات ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے یا تو بیوہ تھیں یا جو ہے وہ طلاق یافتہ خواتین تھیں۔ یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی ہے کہ آپ نے معاشرے کے اندر ایک ایسے طرز کو جاری کیا، ایسے ایک ڈسپلن کو جاری کیا کہ جس سے جو ہے جو خواتین معاشرے کے اندر بالکل کسی مقام کوئی مقام نہیں رکھتی تھی، آپ نے ان کو عزت دی ہے۔ معاشرے کے اندر بیوہ عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، اور یہاں تک رواج تھا اپنا عرب کے اندر کہ جب کوئی آدمی فوت ہوتا اس کی وراثت کو تقسیم کر لیتے، حتیٰ کہ جو اولاد ہوتی وہ اپنی ماں کو بھی جو ہے باپ کی وراثت سمجھ کر جو ہے اپنے حصے میں بطور باندی کے تقسیم کر لیا کرتے تھے۔ یہ صورتحال تھی، تو اور بیوہ سے کوئی شادی کرنے کو تیار نہیں تھا، طلاق یافتہ سے کوئی شادی کرنے کو تیار نہیں تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادیاں کر کے جو ہے امت کو اور بلکہ پوری انسانیت کو درس دیا کہ بیوہ خاتون اور طلاق یافتہ خاتون اس کو سہارا دینا ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ تو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اچھی صفت تھی تو اس کو جو ہے ایک بری صفت بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، یہ کون سی جو ہے وہ اسلام کی خدمت ہے، تو یہ کون سی دیانتداری ہے۔ اب دیکھیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 4 زیادہ شادیاں کی ہیں اس میں جو حکمتیں تھیں وہ تو ہم جانتے ہیں نا، ہم سے پوچھ لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی اس کی ایک وجہ تو میں نے عرض کیا کہ متعلقہ اور بیوہ عورتوں کو سہارا دینا مقصد تھا۔ نمبر 2 کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں اس لیے کی کہ آپ پوری دنیا میں دین کو پھیلانے کے لیے آئے تھے، آپ کے پیش نظر جو ہے مذہبی سوچ جو ہے وہ کارگر تھی کہ آپ چاہتے تھے کہ جہاں جہاں میں شادی کروں گا طبی طور پر ان لوگوں سے رشتہ داری قائم ہو جائے گی اور ان کی ہمدردیاں مجھے حاصل ہو جائیں گی، اور دین کے پھیلانے میں یہ بات بہت بڑی کارگر ثابت ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے 4 زیادہ شادیاں کی ہیں کہ میرے رشتہ دار زیادہ ہو جائیں گے، اور ان لوگوں میں دین کی محنت کرنا اور دین پھیلانا آسان ہو جائے گا، اور جو ہے وہ دین کے پھیلنے کے مواقع زیادہ نصیب ہوں گے۔ تو یہ ایک سے زیادہ شادی کرنے کے مواقع تھے، اور یہ محرکات تھے، اور یہ اسباب اور وجوہات تھی۔ ان کو ایک طرف رکھ کر صرف یہ نقل کرنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حرم میں کئی خواتین کو رکھا ہوا تھا اور شہوت رانی، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ازواج کے لیے باری کر رکھی تھی، اور اس پہ بھی جو ہے آپ کے رات کا جو ہے وہ بہت بڑا حصہ عبادت میں گزرتا تھا۔
اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اللہ کے آگے عبادت میں اتنا گڑ گڑاتے اور اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، ورم آ جاتا تھا۔ اللہ پاک نے یہاں تک فرمایا پھر یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کو اے حضور اتنا نہ جاگا کریں، اتنی بات نہ کریں، کچھ آرام بھی کر لیا کریں۔ جس آدمی کی اتنی شادیاں ہوں تو وہ رات کو اللہ کے آگے کھڑا ہوتا ہے، اگر وہ شہوت پرست ہو تو یہ باتیں غور کرنے کی ہیں۔ اور پھر اگر ہم الزامی انداز سے دیکھیں، الحمدللہ ہم اعتراض کا جواب تحقیقی انداز سے دینا بھی جانتے ہیں، الزامی انداز سے دینا بھی جانتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک جگہ شادیاں کی ہیں، کیا اس سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں جن کو مستشرقین انبیاء تسلیم کرتے ہیں، جس طرح کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، حضرت داؤد علیہ السلام ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، آج یہودیوں کی جو کتابیں ہیں، ہاں جی، عہد نامہ قدیم ہو یا جدید ہو، یعنی آج تورات کے نام سے کتابیں پائی جاتی ہیں یا زبور یا انجیل کے نام سے کتابیں پائی جاتی ہیں، ان کو کھول کر دیکھیں، ان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک سے زیادہ شادی کو تذکرہ ہے کہ نہیں ہے؟ کئی شادیوں کا تذکرہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی کئی شادیوں کا تذکرہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی کئی شادیوں کا تذکرہ ہے۔ تو جو کتاب تم اپنے پاس مقدس سمجھ کے، الہامی سمجھ کے اس کو رکھتے ہو، اس کے اندر جب تذکرہ ہے کہ پہلے انبیاء نے کئی شادیاں کی ہیں اور ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس پر اعتراض کیسے ہے؟ بات سمجھ میں آئی جی؟ اسی طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات کیے گئے ان میں ایک بڑا اعتراض یہ کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دین اسلام کو تلوار کے زور پہ پھیلایا ہے۔ تو جہاں اسلامی تاریخ تو لکھتے ہیں، غزوات کو مستشرقین لکھتے ہیں، تو غزوات نے جنگوں کی تفصیل کے اندر جو ہے یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہوئے اسلام جو ہے وہ خوف و ہراس پھیلا کے تلوار کے زور پہ پھیلایا گیا ہے۔ حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے، اس کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی جو ہے، 13 سالہ مکی زندگی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تلوار اٹھائی اور نہ اپنے ماننے والوں کو تلوار اٹھانے کا حکم دیا، بلکہ مشرکین مکہ نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ حبشہ کی طرف مسلمانوں نے ہجرت کی تو مشرکین مکہ وہاں پیچھے پہنچ گئے۔ شرافت کی کوئی حد ہوتی ہے۔ ایک آدمی اگر آپ جو ہے لڑائی نہیں کرنا چاہتا اور وہ شرافت سے علاقہ چھوڑ جاتا ہے، اب تو اس سے مخالفت ختم ہو جانی چاہیے نا۔ مشرکین مکہ تب بھی مخالفت ختم کرنے کے چکر میں نہیں تھے۔ جب مسلمان تنگ آ کر ہجرت کرتے ہیں حبشہ کی طرف اور نجاشی بادشاہ کے پاس جاتے ہیں تو مشرکین مکہ وہاں پیچھے پہنچ گئے ہیں کہ جی ان کو ہمارے حوالے کو، انہوں نے باپ جدہ کا دین چھوڑا ہے، ہمارے غلام ہیں، ان کو ہم پکڑ کر لے کے جائیں گے۔ یہ دیکھیں یہ کیا ہے؟ یہ تلوار کا زور ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے گردن پر کس نے تلوار رکھی تھی کہ تم مسلمان ہو جاؤ؟ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کے گردن پر کس نے تلوار رکھی تھی کہ تم مسلمان ہو جاؤ؟ حضرت جو ہے وہ جو جتنے پرانے صحابہ ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کی گردن پر کس نے تلوار رکھی تھی کہ مسلمان ہو جاؤ؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ گردن پر کس نے تلوار رکھی تھی کہ مسلمان ہو جاؤ؟ وہ تو خود تلوار لے کر نکلے تھے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر نکلے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے، تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ کے لیے دیوانے جاتے ہیں۔ 13 سالہ مکی دور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، دیکھیں اس مکی دور کے اندر آپ کے اوپر اوجھنیاں پھینکی گئیں، ہاں جی، آپ کے رستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کو پتھر مارے گئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعائیں کی، بد دعائیں نہیں دی، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مقابلے میں اپنے ماننے والوں کو تلوار اٹھانے کا نہیں کہا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ چھوڑ دیا، 13 سالہ دور آپ نے صبر کا دور گزارا، پھر ہجرت کی ہے۔ آپ بھی مشرکین مکہ جو ہے، جو آپ کے مخالفین ہیں، وہ پیچھا نہیں چھوڑتے، بلکہ آپ کا انعام رکھ دیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے اس کے لیے اتنا انعام ہے۔ کتنے لوگ جو ہیں پھر انعام کی لالچ میں جو ہیں وہ آئے ہیں پیچھے۔ تو یہ دیکھیں یہ تلوار کے طور پر اسلام کہاں پھیل رہا ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تو سننا چاہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے امن چاہتے تھے، لیکن جو ہے مخالف امن نہیں چاہتے تھے۔ جب مخالف تلوار اٹھا کے مقابلے پہ آ گئے ہیں تو اللہ رب العزت نے پھر جو ہے ہجرت کے بعد حکم دے دیا، اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، کہ دیکھو کہ بھائی کہ تمہیں قتل کی اجازت دے دی گئی، قتال کی اجازت دے دی گئی۔ تو مشرکین مکہ جو ہے یہ جب نہیں چھوڑتے لڑائی فساد نہیں چھوڑتے تو پھر ٹھیک ہے، ظلم کا بدلہ اب جو ہے تلوار سے دیا جائے گا۔ اب
یہ تو بات ہے. اپنی ذات کا دفاع کرنے کا حق ہر آدمی رکھتا ہے، تو اسلام بھی رکھتا ہے. دنیا میں مذہب ایسا موجود نہیں ہے کہ جن کے اندر جو ہے یہ ہو کہ بھی ہمیشہ تم مار کھاتے رہو اور کبھی بھی جو ہے مخالف کے سامنے تلوار نہیں اٹھانی. اپنے ذات کے دفاع کے لیے، اپنے تشخص کے دفاع کے لیے، اپنے تہذیب کے دفاع کے لیے، اپنے ایمان کے دفاع کے لیے دنیا کا ہر دین اور ہر مذہب جو ہے تلوار اٹھانے کی اجازت دیتا ہے. اسلام نے بھی اس بنیاد پر دیکھو جو سبب بیان کیا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، سبب بیان کیا کہ بھئی تم پہ ظلم بہت ہو چکا ہے، لہذا اب جو ہے تمہیں بھی اجازت ہے کارروائی کی. اب جو ہے وہی کفار جو ہے جو مسلمانوں کا پیچھا نہیں چھوڑتے تھے اور مسلمانوں کو پریشان کرتے تھے، تو پھر جو ہے اب وہی تلوار جو ہے جب اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور اٹھی ہے تو پھر وہی کافر جو ہے اب دم دبا کر جو ہے میدان چھوڑ کے بھاگے ہیں. اصل تو یہ وجہ ہے. دیکھیے اگر اسلام نے تلوار اٹھائی ہے تو تلوار دنیا کی ہر قوم اٹھاتی ہے. اب میں الزام کی طرف آتا ہوں کہ آج عیسائی اور یہودی کتنے ممالک کے اندر جو ہے وہ بمباری کروا رہے ہیں، مسلمانوں کو مروا رہے ہیں، قتل و غارت کروا رہے ہیں. کیوں ہے یہ سب کچھ؟ ہاں جی، کشمیر کے اوپر ہے، برما کے اوپر ہے، فلسطین کے اوپر ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ افغانستان پہ ہوئے کہ ظلم نہیں ہے؟ یہ سارے کے سارے ظلم ہیں جو ہوئے ہیں. لیکن اس ظلم کو کوئی بھی آدمی جو ہے لکھنے کو تیار نہیں ہے کہ دیکھو یہ بھی ہماری زیادتیاں ہیں، ان کو بھی اس ضمن کے اندر ذکر کرے. کبھی ذکر نہیں کرے گا. اور پھر دیکھو جنگ کافر بھی کرتا ہے، جنگ مسلمان بھی کرتا ہے، لیکن اسلام نے جو جنگ کے قوانین بیان کیے ہیں نا وہ غیر مسلموں سے کہیں بہترین ہے. جنگ اسلام پہ جنگ کی بات ہی نہیں کرتا. اسلام کہتا ہے بھئی اگر ہمارے علاقے میں رہنا سکون کے ساتھ رہو، خود بھی رہو، ہمیں بھی رہنے دو. لیکن جب وہ شرارتیں کرتے ہیں تو پھر ہم انہیں کہتے ہیں بھئی اس علاقے میں رہ رہے ہیں تو پھر ہمارے متحد ہو کر رہو، پھر بھی ہم تمہارے جان مال کی حفاظت کریں گے. اگر پھر بھی نہیں کہتا، نہیں آرام سے رہنا چاہتا، پھر ہے ہم کہتے ہیں کہ آ جاؤ پھر ہم سے مقابلہ ہے تمہارا، سامنے آ جاؤ. پھر یہ اگلی بات ہے، وگرنہ اسلام اس طرح کی بات ہے نہیں کرتا. اور پھر اس میں دیکھیں کہ جنگ کے دوران جو ہے کافر ہے، اگر وہ ہم پہ حملہ کرتا ہے ہمارے بچوں کو نہیں چھوڑتا، ہماری خواتین کو نہیں چھوڑتا، ہمارے بوڑھوں کو نہیں چھوڑتا، ہماری املاک کو نہیں چھوڑتا، ہاں جی ہر طرح کا نقصان کرتا ہے. لیکن اسلام نے حکم دیا ہے جب جنگ کرنے کے لیے جاؤ کافر سے آمنا سامنا ہو جائے، بچوں کو قتل نہیں کرنا، خواتین کو قتل نہیں کرنا، اور جو ہے بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا. اسلام اس چیز کا حکم دیتا ہے. اسلام کہتا ہے مسلح نہیں کرنا، یعنی کسی کافر کو پکڑا اس کے ناک کان وغیرہ کاٹ کے جو ہے اس کا حلیہ نہیں بگاڑنا. دیکھو اب اسلام نے اگر جنگ کی اجازت دی ہے، اس میں اگر کافر مد مقابل ہے تو پھر کافر کی بھی انسانیت کا خیال رکھا ہے کہ بھئی ان کے بچوں کو نقصان نہ پہنچاؤ، جو تمہیں کچھ نہیں کہتے، جو تمہارا مقابلہ نہیں کرتے، بوڑھے تمہارا مقابلہ نہیں کرتے، ان کو نقصان نہ پہنچاؤ، عورتیں مقابلے میں تمہارے سامنے نہیں آتی، ان کو نقصان نہ پہنچاؤ. کیسی بہترین چیز ہے جو ایسی جنگ کی تدبیریں ہیں اور ایسے قوانین ہیں کہ پوری دنیا کے اندر کسی ملک کے اندر جو ہے کوئی جنگی اور دفاعی قوانین ایسے موجود نہیں ہیں جیسے بہترین قوانین اسلام کے ہیں. پھر بھی اس پہ اعتراض کرو تو بڑی بات ہے. جب کافر جنگ کرنے پہ آتا ہے تو وہ ان میں سے کسی چیز کی رعایت نہیں کرتا. اس حوالے سے میں آخری بات عرض کرتا ہوں کہ ایک اعتراض مستشرقین نے کیا ہے کہ مسلمان اور اسلام اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو غلام بنانے کا جو ہے وہ حکم دیا ہے اور انسانیت کی تذلیل کی ہے غلام بنا کر. حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو غلام بنانے کی اجازت دے کر انسانیت کی تذلیل کی ہے. ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ بھی تحقیق سے ہٹی ہوئی بات ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اس کا حکم غلام بنانے کا یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، بلکہ اسلام سے پہلے یہ چیز موجود تھی. جب بھی دو گروہ آپس میں نبرد آزما ہوتے، جنگ ہوتی، تو مخالفین کے افراد کو غلام بنا لیا جاتا. یہ رسم اسلام سے پہلے جاری تھی. یہ رسم اسلام سے پہلے جاری تھی. جب یہ رسم اسلام سے پہلے جاری تھی، اب جنگیں ہوتی، غلام بنائے جاتے، تو اسلام نے اس چیز کو برقرار رکھا ہے کہ ایک دنیا کے اندر معمول چل رہا ہے، تو اس نظام کے مطابق اسلام نے اس کو برقرار رکھا. یہ تو اعتراض اسلام پہ نہیں ہے، ساری کی ساری پہلی تہذیب پہ ہے کہ جو بھی کسی بھی مذہب اور دین سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے جنگ کے دوران اپنے لوگوں کو غلام بناتے تھے. تو پھر جب یہ بات تھی، یہودیوں میں بھی یہ بات تھی، عیسائیوں میں تھی، مشرکین مکہ میں تھی، دنیا کی ہر قوم کے اندر تھی، اسلام نے اس کو باقی رکھا. اب اگر اسلام اس کو باقی نہ رکھتا پھر اعتراض کرتے کہ دیکھو پوری دنیا میں لوگ جو ہے وہ مد مقابل کو غلام بناتے ہیں، مسلمان غلام نہیں بناتے.
اب ایک قانون چل رہا تھا جو ہے، اس قانون کے تحت جو ہے غلام بنا لیا گیا۔ اب دیکھیں جس طرح کہ اب وقتی طور پر ہمارے یہاں جو اب صورتحال ہے کہ وقتی طور پر جو ہے معاہدہ ہے کہ بھئی جنگ کے دوران ایک دوسرے کے لوگوں کو غلام نہیں بنائیں گے، تو ہم نہیں بنا رہے۔ ہم کہتے ہیں غلام بنانا کوئی فرض نہیں ہے، ہاں اگر ہم مسئلے سمجھے بنا لیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے غلام بنانے کی اجازت دی ہے تو اسلام نے غلامی سے آزاد کرنے کے ایسے طریقے وضع کیے ہیں اسلام کے اندر کہ دنیا کی کسی دین کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی۔ جس طرح کہ دیکھیں کہ اگر غلام بنانے کا ایک طریقہ ہے نا، آزاد کرنے کے کئی طریقے جاری کیے ہیں۔ ہمارے ہاں جو کفارات ہیں، قسم کا کفارہ، اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ غلام آزاد کرنا۔ ہاں جی، اسی طرح قطع خطا ہو جائے، کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد کرنا۔ زہار ہو جائے، زہار کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد کرنا۔ تو ہمارے ہاں دیکھو اگر غلام بنانے کا ایک طریقہ رائج کیا ہے تو اس سے غلام کو آزاد کرنے کے کئی طریقے جاری کر دیے ہیں، جہاں تک کہ ہمارے جو اسلام کے بنیادی ارکان میں جو چیز شامل ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے نا جی، جس طرح کہ آپ کہتے ہیں کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہے نا جی۔ زکوٰۃ اسلام کی بنیادی عقائد میں سے ہے، اور زکوٰۃ کے جو 8 مصارف بیان کیے ہیں، زکوٰۃ کے 8 مصارف میں سے اہم مصرف ایک جو بیان کیا گیا وہ پھر رقاب ہے، گردنوں کو چھڑانا۔ کیا مطلب کہ یعنی جو لوگ غلام ہیں ان غلاموں کو زکوٰۃ کے پیسوں سے آزاد کرواؤ، اس کی بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کا مال خیل قرون کے اندر جو ہے کثیر مال، تھوڑا نہیں کثیر مال جو ہے غلاموں کو آزاد کرانے پر شمار ہوتا، اپنا خرچ ہوتا تھا، اور حضرت بلال جیسے ہاں جی اسی وجہ سے آزاد ہوئے۔ اور غلام کو جو مقام اور مرتبہ اسلام نے دیا ہے وہ مقام اور مرتبہ دنیا کے کسی آدمی نے نہیں دیا۔ اب وہی بلال جو غلام تھے، تپتی ریت پر تڑپا کرتے تھے، ان کو عزت نہیں تھی، ہاں جی اسلام نے ان کو کیسی عزت دی ہے کہ وہ سیدنا بلال ہے اسلام کے اندر، سیدنا بلال، ہاں جی۔ اور وہی ہاں جی جب مکہ فتح ہوا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بلال کو حکم دیا، بلال بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کر جو ہے وہ توحید کا اعلان کرو اور اذان دو۔ آپ نے کلمہ، حالانکہ آزاد صحابہ کے ابوبکر صدیق جیسے موجود تھے، لیکن یہ اعزاز غلام کو دیا ہے، تو یہ غلام کی یہ عزت ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلاموں کو اپنے پاس رکھو، ان پر ظلم نہ کرو، اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ وہ تمہارے متحد ضرور ہیں، لیکن جو ہے تم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے اس پہ غور کرے۔ مستشرق کو چاہیے جب وہ غلامی کے مسئلے پر بحث کرتا ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ساتھ ذکر کرے، پھر دیانت ہے اس کی۔ آپ نے فرمایا جو آپ کے آخری الفاظ تھے انتقال سے پہلے، الصلاۃ ما ملکت ایمانکم، الصلاۃ ما ملکت ایمانکم، الصلاۃ ما ملکت ایمانکم، میں تمہیں حکم دیتا ہوں اس بات کا، نماز کو کبھی نہ چھوڑنا۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں، وصیت کرتا ہوں اس بات کی کہ غلاموں کا خیال رکھنا، غلاموں کا خیال رکھنا۔ دنیا کے کس دین کے اندر غلاموں کے یہ حقوق ہیں؟ اور آپ نے فرمایا جو غلام تمہارے پاس ہیں، فرمایا کہ ان غلاموں کو اپنے پاس رکھنا ہے، ان کو وہ کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، ان کو وہ پہناؤ جو تم پہنتے ہو۔ ہاں جی ایسا نہیں تم اور اچھے کھانے کھاؤ اور غلاموں کو جو ہے وہ گھٹیا کھانا کھلاؤ، تم اچھے کپڑے پہنو غلاموں کو برے کپڑے پہنو۔ کہ فرمایا نہ، کئی صحابہ کرام کے واقعات ایسے ملتے ہیں تاریخ کے اندر کہ ان کے پاس غلام تھا اور غلام کو ایک جیسا کپڑا، جو خود کپڑا پہنا غلام کو ایسا پہنا۔ غالباً ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے ایک مرتبہ وہ اپنے غلام کے ساتھ جا رہے تھے تو دیکھا کہ دونوں غلام نے بھی اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے دونوں نے قمیض ایک جیسی پہنی ہوئی ہے اور شلوار الگ پہنی ہوئی ہے۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا ہے؟ کہ قمیض جو ہے اگر آپ جس طرح کی آپ نے قمیض پہنی ہے، غلام کا قمیض اس طرح کا نہ بناتے بلکہ اس طرح کی اپنی شلوار بنا لیتے تو آپ کا سوٹ جو ہے مکمل ہو جاتا اور اچھا لگتا، یہ آپ نے کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا کہ حضور کا فرمان ہے غلاموں کو وہ کھلاؤ جو وہ تم کھاتے ہو، وہ پہناؤ جو تم پہنتے ہو۔ اس وجہ سے جو ہے میں نے جو ہے میرے پاس کپڑا اس طرح کا کم تھا، اس سے 2 سوٹ نہیں بن سکتے تھے، 2 قمیض بن سکتے تھے، میں نے 2 قمیض بنا لی، ایک اپنا بنا لیا، ایک اپنے غلام کا بنا لیا، شلواریں ہم نے الگ خریدی ہیں۔ یہ اسلام ہے۔ اسلام نے اگر غلامی کی اجازت دی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے غلاموں کے حقوق بیان کیے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ تھی کہ غلاموں کو جو ہے وہ بہت زیادہ آزاد کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اصول بنا رکھا تھا کہ جو غلام جو ہے عبادت زیادہ کرے، نوافل زیادہ پڑھے، ہاں جی اس کو آزاد کر دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نے کہا کہ حضرت یہ غلام آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، پہلے ادھر ادھر پھر رہے ہوتے ہیں، جب آپ آتے ہیں تو مسجد میں جلدی جلدی آپ کو دیکھ کر نماز نہیں لیتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دیکھیں کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو آزاد کر دیں، تو اس لیے وہ دکھلاوا کرتے ہیں اور دھوکہ دے کر جو ہے وہ آزاد ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو وہ مجھے دیکھ کر نماز پڑھتے ہیں تاکہ میں ان کو آزاد کر دوں، تم کہتے ہو دھوکہ دیتے ہیں، جو اللہ کے لیے مجھے دھوکہ دے گا میں اس کے دھوکے میں آ جاؤں گا اور اس کو آزاد کر دوں گا۔ خیر، اسلام کی تاریخ یہ بڑی درخشاں ہے، اور اسلام اپنی حقانیت کے ساتھ پھیل رہا ہے، کسی دھوکے کے ساتھ، کسی تلبیس کے ساتھ، کسی الزام کے ساتھ نہیں پھیل رہا۔ دوسروں پر الزامات لگانا اور ان کی شخصیت کو اور ان کے موقف کو، ان کی تہذیب کو، ان کے عقائد نظریات کو داغدار کر کے پیش کرنا، یہ کوئی خدمت نہیں ہے۔ استشراق اور مستشرقین کی تحریک کے جو حضرات ہیں ان کو چاہیے، اگر اسلام پر تحقیقات کرنا چاہتے ہیں اور اسلامی علوم پر محنت کرنا چاہتے ہیں، اپنے برتن کو بھی، دل کے برتن کو بھی سیدھا کر لیں۔ برتن کو سیدھا کر لیں گے اللہ پاک ایمان کی توفیق بھی دے دے گا۔ میں آپ سے عرض کروں، آخری بات عرض کرتا ہوں اس حوالے سے کہ استشراق اور مستشرقین یہ تحریک اٹھی، ہاں جی، اور تحریک کا نام تحریک استشراق تھا، اور جو اس تحریک میں جڑے ہوئے مستشرقین تھے، اسلام کے علماء نے جب ان لوگوں کے اعتراضات کو دیکھا اور ان کے اس داغدار تحقیق کو دیکھا، انہوں نے اس کا تعاقب کیا، اور باقاعدہ جو ہے جتنے اعتراضات مستشرقین نے کیے تھے اسلام پر، قرآن پر، ازواج مطہرات پر، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، اسلامی تاریخ پر، ان کے جوابات دیے۔ جب ایسے بہترین جوابات دیے جس کا ان کے پاس آگے کوئی جواب نہیں تھا اور اعتراض کا کوئی جواز باقی نہ رہا، تو وہ اس پہ شرمندہ ہوئے اور باقاعدہ طور پر انہوں نے اپنا نام بدل لیا۔ یہ میں آپ کو بڑی اہم بات بتانے لگا ہوں اس حوالے سے۔ استشراق اور مستشرقین کی تحریک جو اٹھی، تو جب اسلام نے، مسلمانوں نے اس کا مقابلہ کیا، علماء نے ان کے اعتراض کے جوابات دیے، انہوں نے شرمندہ ہو کر اپنے آپ کو بھی جو ہے مستشرقین کہلوانا جو ہے وہ بند کر دیا۔ چنانچہ ایک عالمی مستشرقین کی کانفرنس ہوئی 1973 کے اندر، 1973 میں کانفرنس ہوئی، تو اس کانفرنس کے اندر باقاعدہ طور پر انہوں نے طے کیا کہ پیرس میں، تو انہوں نے کہا کہ آج کے بعد جو ہے ہمیں مستشرقین نہ کہا جائے، ہم اپنا نام مستشرقین نہیں رکھتے، اور ہماری تحریک کو استشراق نہ کہا جائے، یہ بڑی بدنام ہو چکی ہے، لہذا یہ ہمیں اس نام سے پسند نہ کیا جائے۔ اب بات کہ آج کے جو مستشرقین ہیں یا کچھ عرصہ پہلے کے، انہوں نے اپنی کتابوں میں قطع لکھ دیا ہے کہ ہم اس نام کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے، بلکہ انہوں نے اپنے نام بدل لیے ہیں، کہتے ہیں ہمیں اور ناموں سے یاد کی، جس طرح کی ایک نام ہے مستعربون، مستعربون مانا عرب پسند، ہمیں یہ کہا جائے، اسلامیون، اسلام پسند کہا جائے، کہ ہم اسلام پہ بات کرتے ہیں، اسلام کی تحقیقات کو پیش کرتے ہیں، تو ہمیں مستشرق کہا ہی نہ جائے، ہم کہتے ہیں یہی اسلام کی فتح ہے کہ دیکھو ایک تحریک تم نے شروع کی تھی، ایک تحریک تم نے شروع کی تھی، لیکن جو ہے خود جب اسلام نے تمہارے مسلمانوں نے دانت کھٹے کیے، اب تم اپنا نام بدلنے پہ تبدیل ہو گئے، تیار ہو گئے اور مجبور ہو گئے، یہ اسلام کی فتح ہے، یہ اسلام کی فتح ہے۔ اور اسی طرح جو ہے یہ بس اوقات دوست پوچھتے ہیں کہ یہ کب تحریک شروع کب ہوئی ہے، دوست پوچھتے ہیں کہ یہ تحریک شروع کب ہوئی استشراق کی، تو اس کے مختلف اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ مثلا ایک سبب یہ بیان کیا گیا، یعنی یہ آغاز ہوا، کہتے ہیں 8 ہجری میں جب غزوہ موتہ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے، غزوہ موتہ ہوا، عیسائیوں سے باقاعدہ جنگ ہوئی، کہتے ہیں اس کے بعد جو ہے تحریک استشراق شروع ہوئی۔ بعض حضرات نے کہا کہ تحریک استشراق شروع ہوئی جو ہے فتح اندلس سے، 8ویں صدی ہجری میں جب اندلس فتح ہوا، تو اس وقت یورپ سے پھر جو ہے کئی عیسائی ان کے بڑے پادریوں اور مذہبی قیادت کے کہنے پر جو ہے اندلس میں آئے اور مسلمانوں کے مدارس میں داخلہ لیا اور باقاعدہ اسلامی علوم کو سیکھا، اور پھر جو ہے انہوں نے اسلام پر اعتراضات کا سلسلہ شروع کیا۔ بعض حضرات نے کہا کہ اس کی ابتدا جو ہے وہ صلیبی جنگوں سے ہوئی، کہ صلیبی جنگیں جب شروع ہوئیں تو ان کا مقصد تو یہ تک پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ مغربی استعمار قائم ہو اور غلبہ مسلمانوں پر حاصل ہو، تو اس طرح غلبہ پانے کے لیے انہوں نے جس طرح تلوار آگے چلانی شروع کی، تو انہوں نے ساتھ جو ہے ایسی ٹیمیں جو ہے وہ کھڑی کی کہ جو اسلام کے اوپر تحقیقات کے نام سے جو ہے اسلام کو داغ در کر کے پیش کریں۔ لیکن باہر کیف جو ہے الحمدللہ اللہ رب کا بڑا کرم، بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہر دور کے اندر اسلام کو صحیح مثبت انداز میں پیش کرنے کے لیے افراد پیدا کیے ہیں، اور ان پر جو اعتراضات ہوتے ہیں اعتراضات کے جوابات دینے کے لیے بھی افراد پیدا کیے ہیں۔ انشاءاللہ یہ کام اس طرح چلتا رہے گا۔ ہمارا مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا الحمدللہ یہ بھی اس مرکز کے لیے حاضر ہے، کسی ساتھی کو اس کی ضرورت ہو، دوست کو، تو رابطہ کر سکتا ہے۔ اللہ پاک جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔